جدیدیت مرد آباد، جدیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری صلوات علی محمد وعلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات حضرات گرامی قدر بزرگان محترم اداداران مظلوم کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں روزانہ ادا خانے ابو طالب پہ حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ شہر کی صورتحال آپ کے پیش نگاہ ہے اور میں ایسے علاقوں میں بھی اشرے پڑھ رہا ہوں جہاں کرفیو لگا ہوا ہے، اس لیے مجھے وہاں پہنچنے میں اور وہاں سے واپسی میں کبھی کبھی دیر بھی ہو جایا کرے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ محبت اس دیر کو محسوس نہیں فرمائیں گے۔ میں حتی الامکان کوشش کیا کروں گا کہ پابندی وقت سے آ جاؤں، لیکن اگر 10-5 منٹ کی دیر ہو جائے تو آپ حضرات اس زحمت کو گوارا کریں گے ان حالات کے پیش نگاہ۔ اطاعت رسول ہمارا عنوان گفتگو ہے اور انجمن محبان حسین عامیان نگر کی جانب سے یہ عشرہ مجالس جس شاندار طریقے پر شہر کی سب سے بڑی مرکزی مجلس میں تبدیل ہو گیا ہے، اس میں ان غریب عزاداروں کے خلوص کا بڑا دخل ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا ان کے سرپرست باقر بالگرامی کو، ان کے صدر محمد علی صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جو اس میں کوششیں کرتے ہیں ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ یہ اپنے بہت 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 کم بہت ہی محدود وسائل کے باوجود بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مولا کے مہمان جو عزادار بن کے آتے ہیں ان کو آواز کا، روشنی کا، فرش کا جو بھی سہولت ممکن ہو سکتی ہے جہاں تک اس کا بندوبست کیا جائے۔ میں اس عشرے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے، ان کے حوالے سے ملت مسلمہ کو مقام رسالت سے آگاہ کیا جائے۔ صلوات علی محمد وعلی اور ہم ملت مسلمہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں مرکز اعتقاد اور مرکز احترام ذات پیغمبر ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں، ہم صرف
علی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم صرف علی کے فضائل پڑھتے ہیں، ہم صرف علی کے قصیدے پڑھتے ہیں، ہم صرف علی کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اس حقیقت سے ویسے انکار نہیں ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہاں ہم ہر وقت علی علی کہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے علی علی کہتے ہیں، جاگتے سوتے علی علی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب خدا گواہ ہے کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہم تو محرم کے پورے عشرے میں عنوان ہی اطاعت رسول بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جب بھی رسول کا تذکرہ ہوگا اور اطاعت کی بات آئے گی تو مجھے تاریخ میں کوئی نظر ہی نہیں آتا علی کے علاوہ یہ عجیب توجہ ہے نا، مولا سلامت ہے، اس لیے کہ اطاعت ہے رسول کی۔ اب میں اگر رسول اللہ کی اطاعت سمجھاؤں تو کس کے ذریعے سے؟ چلے آپ کوئی شخصیت پیش کر دیجئے، میں کل اس کے ذریعے سے سمجھانا شروع کر دوں۔ کل تک کا وقت دیتا ہوں، کل 11 بجے تک میرے پاس پرچی بھیج دیں کہ صاحب ان کے ذریعے سے اطاعت رسول ثابت ہوگی، میں اس کا نام خدا کے قسم اس کے حوالے سے اطاعت رسول سمجھا دوں گا۔ لیکن یقین ہے کہ کل تک تو کیا قیامت تک بھی کوئی ایسی شخصیت پیش نہیں کی جا سکتی کہ جس نے اپنی زندگی بیچ دی ہو رسول کے لیے۔ بہت توجہ، صلوات بھیجے محمد علیہ جس نے اپنی زندگی فروخت کر دی ہو رسول کی بارگاہ میں، اور یہ کچھ خون کی شرافتیں بھی ہوتی ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ دوستو، یہ خون کی شرافتیں بھی ہوتی ہیں، یہ خون کی سیادتیں بھی ہوتی ہیں، یہ آغوش تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ باپ دادا تربیت میں بتاتے ہیں کہ رسول کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے۔ ایک بچہ بچپن سے اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ہوتے ہوئے بھی یہ کبھی میرا باپ محسوس نہیں ہوتا، جب بھی محسوس ہوتا ہے رسول کا باپ محسوس ہوتا ہے۔ تو کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھتیجے سے محبت کرے۔ جو ہے اب ایک بچے کی سائیکالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، یعنی آپ نفسیاتی طور پر اسے دیکھیں، علم نفسیات کی روشنی میں علی دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب جو ان کے باپ ہیں کبھی محمد کو کاندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں، کبھی سینے پر سلائے ہوئے ہیں، کبھی چادر میں لپیٹے ہوئے ہیں، کبھی کھانا کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، کبھی نوالے بنا بنا کر رسالت کو دے رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے دوستو، جو نبوت کے دسترخوان پر ساری امت روٹیاں توڑے اسے امت کہتے ہیں، جو نبوت کے دسترخوان پر روٹیاں ساری عمر کھاتی رہے اسے امت کہتے ہیں، اور نبوت جس کے دسترخوان سے رزق لے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ یعنی عزیزان محترم، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب۔ ہمارا طرز استدلال یہی ہے مذہب جعفریہ کا کہ ہم کبھی کوئی دلیل اپنی کتاب سے نہیں دیتے، یہ ہماری محبت ہے کہ ساتھ جو کتاب آپ کو پسند ہے اس سے دلیل لے لیجیے، جو کتاب آپ کے یہاں واجب الاحترام ہے ہم اسی سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ 15 برس کی عمر میں پیغمبر اسلام نے، جب محمد عربی تھے بقول صحیح بخاری کے، ہماری نگاہ میں تو رسول تھے، 15 برس میں بھی، 15 برس میں سرکار ختمی مرتبت نے پہلا سفر کیا ہے جناب ابو طالب کے ساتھ شام کا، پہلا سفر پیغمبر اسلام نے کیا سرکار ابو طالب کے ساتھ، مال تجارت لے کر جناب ابو طالب گئے ہیں شام کی طرف، راستے میں قیام کیا ہے، ایک راہب نے جبین رسالت سے نکلنے والی
نور کی شیاؤں کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ وہ ہے جس کی نشانیاں توریت میں ملتی ہیں، جس کی نشانیاں زبور میں ملتی ہیں، جس کی نشانیاں انجیل میں ملتی ہیں۔ عزیزان محترم، اب اگر ہم اتنی بات کہہ دیں تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے نا، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ایک یہودی، عیسائی اور کافر کو 15 برس کی عمر میں رسالت کے چہرے میں رسالت نظر آ رہی ہے۔ اللہ 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 اندازہ کریں، 15 برس کی عمر میں محمد کے چہرے میں رسالت نظر آ رہی ہے، اور ایک امت ہے جو بضد ہے کہ نہیں صاحب 40 برس کے بعد نبی بنے۔ اچھا، اگر 40 برس کے بعد نبی بنے تو صحیح بخاری میں یہ روایت کیوں لکھی؟ دیکھیے نا کہ صحیح بخاری بھی تو آپ ہی کی ہے، پھر آپ نے کیوں لکھی کہ 15 برس کی عمر میں ایک مشرک کو، ایک کافر کو چہرے رسالت میں رسالت کا نور نظر آ گیا؟ تو اگر کل کوئی یہودی، عیسائی یہ تانا دے دے کہ محمد کو آپ مانتے ہیں یا حق مانتے ہیں، سب سے پہلے تصدیق تو ہم نے کی ہے جب محمد کی عمر 15 برس کی تھی۔ مسلمانوں، جب تمہارا باپ دادا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ۔ میں معذرت چاہ رہا ہوں، آواز خستگی کے آخری مرحلوں میں ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ 5-6 مجلسیں کراچی میں، اور پھر یہاں سے میں سیدھا خانہ ابو طالب سے ایئرپورٹ جاتا ہوں، وہاں سے لاہور جاتا ہوں، صبح لاہور مجلس پڑھتا ہوں، پھر شام میں آتا ہوں، اور شام سے پھر یہاں کراچی والوں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو میرے خیال سے 24 گھنٹوں میں 1.5 یا 2 گھنٹہ مشکل سے سو پاتا ہوں، اور مسلسل 6-7 مجلسیں۔ لیکن اس یقین کے ساتھ یہ مجلسیں ہم پڑھتے ہیں اور آپ سنتے ہیں کہ یہ اجر رسالت کے 10 دن سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے آپ محمد علیہ وسلم۔ تو ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ خود محافظ ہیں۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ وہ محافظ ہیں تو ان حالات میں کون نکلتا ہے گھر سے باہر؟ اور جو ہے عزیزان محترم، اچھا آزمانا چاہتے ہو حسین کے علاوہ، شاہ جی درگاوی صاحب، حسین کے علاوہ کسی بھی نام کا اشتہار دے کر اتنا مجمع اکٹھا کر دو، مذہب تبدیل کر دوں گا۔ اور جو ہے عزیزان محترم، کسی بھی نام کا اشتہار دو، سوائے حسین کے۔ نہیں، مل کر صلوات بھیجے محمد۔ یہ ہے وہ منزل فکر عزیزان محترم، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ پابندیاں ہوں، راستے بند ہو، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ دیوانے جو ہوتے ہیں عزیزان محترم، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ ہر راستے سے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، کائنات کی اٹل حقیقت کا نام حسین ہے۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یہ زمانے بدلتے رہتے ہیں، یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن حسین والے کبھی اپنا جادہ نہیں بدلتے، کبھی اپنا پرچم نہیں بدلتے، کبھی اپنا راستہ نہیں بدلتے، کبھی اپنی پارٹی نہیں بدلتے، کبھی اپنا ارادہ نہیں بدلتے، کبھی اپنا منشور نہیں بدلتے، کبھی اپنا لیڈر نہیں بدلتے، کبھی اپنا رہبر نہیں بدلتے۔ یہ نہیں ہے کہ آج یزید کی پارٹی میں، کل مروان کی پارٹی میں، پرسوں منصور کی پارٹی میں، ترسوں ہارون کی پارٹی میں، پھر مامون کی پارٹی میں۔ ہم کل بھی حسین کی پارٹی میں تھے، آج بھی حسین کی پارٹی میں ہے، اور قیامت کے دن محشر میں خدا کے سامنے بھی حسین کا پرچم لے کر جائیں گے، خدا کے سامنے بھی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اور جو ہے میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ راہب نے جبین رسالت کو دیکھا، پیشانی پہ نور دیکھا، کہا توریت میں ذکر ہے اس کا۔ اللہ اللہ، توریت میں ذکر اس کا ہے،
میں قربان ہو جاؤں اس احمد مصطفیٰ کے، میں قربان ہو جاؤں اس فخر موجودات کے، میرے ماں باپ قربان اس سید کائنات کے، میرے ماں باپ قربان اس یاسین پر، اس طٰہٰ پر، اس مزمل پر، اس مدثر پر، اس بشیر پر، اس نذیر پر، اس سراج منیر پر، اس مولائے کل پر، اس ختم الرسول پر، اس دانائے سبل پر، اس رحمت للعالمین پر، اس داعی الی الحق پر، اس علت غائیہ ممکنات پر، اس وجہ تخلیق کائنات پر، اس گنتی کے پہلے عدد پر، اس علم اول پر، اس عقل اول پر، اس عشق اول پر، اس حسن اول پر، اس خلق اول پر، اس خلق اول پر، اس خلق اول پر، اس قلم اول پر، میرے ماں باپ اور میری قوم کے ماں باپ قربان کے جس کا نواسا حسین ہے، جس کا نواسا حسین ہے، جو دیکھا پیشانی کو، کہا ابو طالب اس بچے میں مجھے انوار رسالت نظر آ رہی ہے، اس بچے میں مجھے نور نبوت نظر آ رہا ہے، بڑی عزت کی، بڑی تکریم کی، رات کو عزیزان محترم بہت تاکید کی، بہت اصرار کیا، ابو طالب ٹھہر جاؤ، ابو طالب ٹھہر جا۔ صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں، میری روایت نہیں ہے، روایت صحیح اور غلط پر میں بحث نہیں کر رہا ہوں، ہاں یہ میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع چونکہ اتحاد بین المسلمین ہے، اس لیے میں اس پر نہیں ابھی تول رہا کہ علم رجال کی کسوٹی پر یہ روایت آتی ہے یا نہیں، ثقہ ہے یا نہیں، راوی صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے مجھے بحث نہیں، میں حوالہ صرف کتاب کا دے رہا ہوں کہ روایت موجود ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ رات کو ٹھہرایا گیا، دسترخوان بچھا، رات کا کھانے کا اہتمام اس مشرک نے کیا، اس کافر نے کیا، اس راہب نے کیا، دسترخوان پر بہت توجہ، جب کھانا چن دیا گیا، جب کھانا چن دیا گیا، اس کھانے میں دمبے کا، بھیڑ کا گوشت بھی موجود تھا، بہت توجہ دوستو، شاید آج کی مجلس کا تاریخی اور حاصل جملہ اگر مولا نے میرے سینے میں طاقت دی تو جس جذبے سے آپ آتے ہیں اسی جذبے سے آپ کے سینوں میں انہیں دوں گا۔ ذرا سا میں باہر تک کے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، کھانے میں بھیڑ کا گوشت بھی موجود تھا، اصرار کیا راہب نے، اے عبداللہ کے بیٹے محمد کھانا کھاؤ۔ صحیح بخاری کے لفظ یہ ہیں، صحیح ستہ کے لفظ یہ ہیں کہ خاتم النبیین نے کہا میں ان جانوروں کا ذبیحہ نہیں کھاتا جنہیں اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا۔ نہیں دوستو، اگر ایسے سنو گے تو جملے میں مزہ نہیں آئے گا، جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرما لیں، میں ان جانوروں کا ذبیحہ نہیں کھاتا جسے اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا ہو۔ صحیح بخاری میں روایت یہی تک ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کہ کھایا یا نہیں کھایا، کس نے کھایا کس نے نہیں کھایا، انکار پیغمبر کا موجود ہے کہ کافر کے گھر میں، کافر کے دسترخوان پر ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کی روٹی، ایک وقت کی روٹی، ٹھہرو، ایک وقت کی روٹی پیغمبر اسلام کسی کافر کے دسترخوان پر کھانا پسند نہیں کرتے، یہ توہین رسالت ہے۔ تو یہ اب رسول جو ایک وقت کی روٹی کسی کافر کے دسترخوان پر نہ کھا سکے، مسلمانوں ابو طالب کے دسترخوان پر 17 برس میں کیا ایک مرتبہ بھی گوشت نہیں پکا تھا؟ مل کر صلوات بھیجیے محمد علیہ ایک وقت کا کھانا کافر کے دسترخوان پر نہیں کھاتے، اور 17 برس تک، کم سے کم ہے 17 برس، کم سے کم ہے 17 برس، 17 برس تک کامل نہ صرف کھانا کھاتے رہے
بلکہ جو تاریخ میں مسلمانوں کے لکھا ہوا ہے کہ کھانے کا اہتمام یہ دیکھیں اطاعت رسول، دیکھیں احترام رسول، اگر سیکھنا ہے تو ابو طالب سے سیکھو۔ آخر علی بھی تو بچپن میں اندازہ کر رہے ہیں نا کہ محترم کون ہے، توجہ، علی بھی تو اندازہ کر رہے ہیں نا کہ محترم کون ہے، لائق احترام کون ہے۔ کھانا اس انداز سے رات کا کھانا کھایا جاتا تھا کہ پہلے ابو طالب اپنے ہاتھ سے فرش بچھاتے، فرش پر دسترخوان بچھاتے، دسترخوان کے قریب مسند بچھاتے، مسند پر مسند نشین بزم رسالت کو بٹھاتے۔ دوستو توجہ کریں اس جملے کو، تمام تاریخوں نے لکھا کہ مسند پر پیغمبر اسلام کو بٹھاتے، بائیں جانب علی کو بٹھاتے، سامنے اپنے چاروں بیٹوں کو بٹھاتے، دائیں جانب خود بیٹھتے، درمیان میں کھانا چن دیا جاتا، پہلا نوالا ابو طالب خود توڑتے، شوربے سے ڈبوتے، اسے نرم کرتے، پھر اپنے دست مبارک سے وہ نوالا محمد کے منہ میں دے دیتے، پھر دوسرا نوالا توڑتے، دوسرا نوالا علی کے منہ میں دے دیتے، پھر پہلا نوالا محمد کے دہن میں، پھر دوسرا نوالا علی کے دہن میں، اور جب محمد اور علی کھا چکتے تو پھر بچا ہوا کھانا خود بھی کھاتے، اپنی باقی اولاد کو بھی کھلاتے۔ واقعات تاریخ میں توجہ دوستو، صرف جہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب محمد اور علی کا بچا ہوا کھانا خود کھاتے، محمد اور علی کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، علی والوں، نبی والوں دونوں خوش رہو۔ علی والے کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے، نبی والے کہتے ہیں نبی رزق دیتا ہے۔ علی والے بھی سچ کہتے ہیں، نبی والے بھی سچ کہتے ہیں، مگر آج میں تمہیں بتاؤں یہ تمہارا عقیدہ۔ علی والے کہتے ہیں ساری کائنات کو رزق ملتا ہے علی کے ہاتھوں، نبی والے کہتے ہیں ساری کائنات کو رزق ملتا ہے نبی کے ہاتھوں، مگر عرفان درابدی ادا خانہ ابو طالب کے منبر سے کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے علی اور نبی کے ہاتھ سے، علی اور نبی کو رزق ملتا ہے ابو طالب سے، ابو طالب سے۔ اطاعت رسول کا سرنامہ ہے ابو طالب، تربیت کر رہے ہیں، نفسیاتی طور پر بتا رہے ہیں علی کبھی اپنے کو ترجیح نہ دینا رسول پر، بس اسی کا نام اطاعت ہے۔ دیکھو اور میں کیا سمجھاؤں، اسی کا نام ہے اطاعت، اپنی خواہش کو رسول کے احترام پر قربان کر دینے کا نام اطاعت۔ اپنی سوچ نہیں، اپنی خواہش نہیں، اپنی فکر نہیں، اپنی عقل نہیں، اپنا فیصلہ نہیں، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، بس یہ ہے اطاعت۔ جو اس کسوٹی پر پورا اترے وہ مومن ہے، جو اس پیمانے پر پورا اترے، جو اس کسوٹی پر پورا اترے وہ ہے مومن۔ تو عزیزان محترم، ہم اگر علی کو مانتے ہیں نا تو ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت سے نہیں، رسول کے اطاعت گزار کی حیثیت سے۔ دیکھیے کتنی غلط فہمیوں کے پردے اٹھا رہا ہوں میں، اسی لیے کہ ملت مسلمہ سنے کہ ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ ہم علی کو اگر مانتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ ابو طالب کے بیٹے، اس لیے علی کرتے ہیں کہ علی کی زندگی کا ہر لمحہ اطاعت رسول میں بسر ہوا، اور ظاہر ہے جب اطاعت رسول میں علی کی زندگی کا لمحہ بسر ہو گیا تو اب علی کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی نا، اب تو ہماری شرافت کی بات ہے، اب تو ہماری شرافت کی بات ہے۔ علی نے تو پیروی کر دی، علی نے تو حکم الہی کی تعمیل کر دی، علی
میں تو بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، صفین میں، جمل میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اعلان کلمت الحق نہیں کیا، جہاں رسول کے نام کو زندہ نہیں کیا، جہاں رسول کے نام کو باقی نہیں رکھا، جہاں رسول کے مسلم دوست میرے نوجوان کہہ رہے ہیں آپ کوئی جنگ نہیں پڑھ رہے، پڑھوں گا انشاءاللہ چھٹی ساتویں مجلس میں، ذرا آواز بھی کھل جائے گی اور مہلت بھی مل جائے گی، پھر تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جنگ بھی پڑھ کر سناؤں گا، لیکن پہلے اطاعت رسول کا یہ مفہوم سمجھ لیں عزیزان محترم کہ اطاعت رسول آل محمد کا ورثہ ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، اطاعت رسول آل محمد کی وراثت ہے، اس لیے آل محمد نے کہا۔ اب ایک جملے پہ آپ کی توجہ، اطاعت رسول آل محمد کا ورثہ ہے، اس لیے خاتم النبیین نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ہم اہل بیت اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، جس رخ سے دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، جس طرف سے دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، جس شان سے دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، جس انداز سے دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، جس طرف سے دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، جس سج دھج سے دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، جس دور میں دیکھو گے ہم محمد نظر آئیں گے، صلح میں دیکھو گے محمد ہوں گے، جنگ میں دیکھو گے محمد ہوں گے، رزم میں دیکھو گے محمد ہوں گے۔ دوستو محمد عربی کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ کائنات کا واحد باپ ہے رسول، جو اپنی زندگی میں اپنی 12 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے گیا، میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، میرا ہر بیٹا۔ سلامات بھیجتے ہیں، ٹائم کیا ہوا مجھے وقت بتا دیں، 11:30 ہوئے، نہیں آدھا گھنٹہ نہیں، مجھے وہ ایئرپورٹ کے ٹائم کو ذرا سیٹ کرنا ہوتا ہے نا، ایک بار تو دے محمد یہ منزل فکر ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا میرا ہر بیٹا محمد ہوگا، اول بھی، اوسط بھی، آخر بھی، کل کا کل، جب دیکھو گے، جہاں دیکھو گے، جس دور میں دیکھو گے محمد ہوگا۔ 12 کے 12 بیٹوں کے کردار کی ضمانت دے دی، حالانکہ ابھی 2 بیٹے سامنے ہیں صرف، اندازہ فرمائے نا، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، بس اور تو نہیں ہے محمد عربی کی زندگی میں کوئی اور۔ بظاہر ابھی امام زین العابدین پیدا نہیں ہوئے، ابھی تشریف نہیں لائے، تو ابھی تو کوئی بھی بیٹا سامنے نہیں آیا۔ ایک بیٹے کو دیکھ کر، 2 بیٹوں کو دیکھ کر پورے مستقبل نسل کی ضمانت دے رہے ہیں کہ اے میری نبوت میں اور میرے علم غیب میں شک کرنے والے تاریخ کے مورخوں، جاؤ چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ اگر کسی دور میں کسی کو میری نبوت میں شک ہو تو وہ میرے کسی بھی محمد کو اٹھا کر دیکھ لے، اگر محمد نظر نہ آئے تو میرا انکار کر دے، محمد نظر نہ آئے، اللہ اندازہ تو فرمایا جائے، بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے۔ یہاں اور کیسے محمد تھے؟ علی اپنے وقت کا محمد، حسن اپنے وقت کا محمد، حسین اپنے وقت کا محمد۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے نام کے ساتھ ایک ایک لقب مخصوص کر دیا گیا تاکہ پہچان لیا جائے یہ کون سا محمد ہے۔ نہیں توجہ فرمائی بھائی، امیر المومنین صرف علی کا لقب اور کسی امام کا نہیں ہے، یہ شرف صرف امیر المومنین کا ہے، امیر المومنین صرف علی کا لقب۔ حسن مجتبہ، مجتبہ مجتبہ حسن نام، مجتبہ صرف حسن کا لقب، حالانکہ سارے منتخب ہیں، سارے چنے ہوئے ہیں، مگر لقب مخصوص حسن کے لیے۔ سید الشہداء حسین کا لقب، سارے شہید ہیں امام، مگر یہ لقب حسین کے لیے۔ زین العبا، سارے امام عبادت گزار ہیں، مگر سید الساجدین صرف زین العابدین، تاکہ پہچان لیا جائے کہ کون سا محمد ہے۔
اس لیے کہ نہ صورت میں فرق، نہ سیرت میں فرق، نہ علم میں فرق، نہ علم میں فرق، نہ عصمت میں فرق، نہ طہارت میں فرق۔ ارے روزمرہ کے دیکھنے والے جنہیں نہیں پہچان سکتے تھے، دن رات دیکھ رہے ہیں محمد اور علی کو چلتا ہوا، مگر تمام رات علی بستر پہ سوتے رہے، کافر پہچان نہیں سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ دیکھے نا ایسے محمد۔ اس لیے ایک ایک امام کو ایک ایک لقب دیا گیا ہماری آسانی کے لیے۔ چلیے کافروں کی بات چھوڑیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں تو اس گھرانے میں تو وہ محمد ہے جہاں فرشتے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ اب آپ پورے مجمع کی توجہ، جہاں فرشتوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا، کہا کسی شاعر نے کہ خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد۔ آخری آدمی تک بیدار ہو کر پہلے یہ چوتھے مصرے پر اگر آپ آسمان پر نہ جائیں علی کے فضائل میں تو پھر علی کی فضیلتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کی مجلس کا فیصلہ کن جملہ اور مصرع پڑھ رہا ہوں۔ خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں۔ ایسے سنو گے تو نہیں سناتا۔ ہاں ہے تو کوئی گل نہ ہوئی نا۔ تو سب خیر نال کچھ مشقت کرو ذہنی، اپنے ذہن تے زور پاؤ نا۔ دیکھو میں بھی تو یہاں اپنے خلوص کی تمام تر محبتوں کے ساتھ پڑھتا ہوں نا، آپ کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر۔ اتنی دور دور سے آپ آتے ہیں، اتنی رات تک یہاں بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر اب تصور کریں کہ خالق نے کچھ اس طرح سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں، سارے ہیں یاری یاری، پیغام کسے دوں۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ یہاں فرشتے آ کر بہک جاتے ہیں کہ یہ کون سا محمد ہے۔ دوستو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو علم میں، عمل میں، خلق میں، خلق میں، تعلیم میں، تربیت میں، تبلیغ میں، تہذیب میں، معاشرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں محمد ہی محمد ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، علی اپنے وقت کا محمد، حسن اپنے وقت کے محمد، حسین اپنے وقت کے محمد، اب اپنے وقت کے محمد سے اگر یزید بیعت مانگے تو کیا محمد عربی کو بیعت کر لینی چاہیے؟ تو حسین نے وہ جواب نہیں دیا جو حسین تھا، حسین نے وہ جواب دیا جو محمد دیتے۔ ایک جملہ بتاؤں آپ کو محدث دہلوی کا۔ محدث دہلوی مسلمانوں کے مجدد دین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں شہید ہیں، دونوں رسول کے بیٹے ہیں، دونوں نے رسول کو تاج شہادت عطا کیا ہے۔ حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے۔ ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے، ایک چھپی ہوئی شہادت ہے، ایک اعلانیہ شہادت ہے، یعنی ایک زہر سے ہوئی شہادت، ایک تلوار سے ہوئی شہادت۔ اب محدث دہلوی مسلمانوں کے مجدد ہیں، انہوں نے لکھا کہ دونوں بیٹوں کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت ہے۔ تو میں نے جب یہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا اگر میں محدث دہلوی کے زمانے میں زندہ ہوتا اور وہ یہ جملہ کہتے تو میں ان سے اگلا جملہ پوچھ لیتا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت حقیقتاً رسول کی شہادت ہے، تو پھر تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جب حسنین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل بھی تو رسول کا قاتل ہوا نا۔ حسین کا قاتل بھی تو رسول کا قاتل ہوا نا، اور رسول کا قاتل مسلمانوں کے یہاں واجب الاحترام نہیں ہو سکتا۔ اپنے وقت کے محمد سے بیعت طلب کی یزید نے،
حسین نے وہ جواب دیا جو محمد دیتے، وہ جواب دیا جو علی دیتے، وہ جواب دیا جو حسن دیتے۔ یزید ابو جہل کی نمائندگی کر رہا ہے، حسین محمد کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یزید چاہتا ہے محمد سے بیعت لے کر یزیدیت کو شریعت بنا دے، اپنے وقت کے محمد سے بیعت لے کر یزیدیت کو شریعت بنا دے۔ یہ جو آپ پاکستان میں نعرے لگاتے ہو نا، اسلام اسلام، اسلامی نظام اسلامی نظام، شریعت 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 بل، کربلا کی طرف رخ کر کے کبھی سلام کر لیا کرو محرم کے دنوں میں کہ آج شریعت کی باتیں کر رہے ہو، ورنہ اگر حسین نہ ٹکراتا یزیدیت سے تو آج شریعت کے نعرے نہیں یزیدیت کے نعرے لگتے، لوگ یزیدیت کے نعروں کی آوازیں بلند کرتے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے، اس نے خود اجڑ کر مسلمانوں کو آباد کر دیا، خود اجڑ گیا کربلا کے میدان میں۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی معمولی واقعہ ہو گیا؟ بقول علامہ اظہر حسن زیدی کے دین بچا اللہ کا، جزاک اللہ۔ آپ تو رونے کے لیے آمادہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی تو ہے حسین کا حق، یہی تو ہے فاطمہ زہرا کا حق۔ پتہ ہے ان قاناتوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں حسین کی اجڑی ہوئی ماں ضرور آتی ہے، حسین کی اجڑی ہوئی بہن ضرور آتی ہے، حسین کی 5 برس کی بچی ضرور آتی ہے۔ اور جب عزادار زور زور سے روتے ہیں تو سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا پہ رونے والے تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اتنے بہت سے عزادار؟ ہاں بیٹا اتنے بہت سے عزادار، خدا نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو سکینہ کہتی ہے سن لو گے جملہ، پھوپھی اماں اگر یہ اتنے بہت سے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر سب کچھ ظلم ہوتا، اگر 2 ظلم نہ ہوتے۔ زینب کہتی ہے بیٹا کون سے ظلم؟ کہ اگر اتنے شیعہ کربلا میں ہوتے تو ایک تو میرے بھائی اصغر کے تیر نہ لگتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ایک تو میرے بھائی اصغر کے تیر نہ لگتا، ایک میرے تباچے نہ لگتے۔ اور عزادارو جب آپ جھولیاں پھیلا پھیلا کے روتے ہیں نا، جب آپ آنسو بہا بہا کے روتے ہیں نا، جب آپ بلند آواز سے گریا کرتے ہیں نا، تو سکینہ اپنا دامن پھیلا کے کہتی ہے مجلس میں پروردگار میری ماں رباب تو اجڑ گئی، پروردگار میری ماں رباب تو اجڑ گئی، اس کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ میرے بابا کے رونے والوں کی اولادیں سلامت رکھ۔ سکینہ تمہیں دعائیں دیتی ہے، رویا کرو مجلس میں آ کر، جی بھر کے رویا کرو، رونے ہی کے لیے تو آتے ہو، اور ویسے بھی آج تو 4 محرم ہو گئی۔ عزادارو آج تو 4 محرم ہو گئی، آج تو قیامت کی رات ہے۔ عزادارو پتہ ہے آج کی رات شمر داخل ہوا ہے 30,000 کا لشکر لے کر کربلا میں۔ 20,000 کا لشکر پہلے آیا عمر سعد کی طرف سے، وہ 2 محرم کو پہنچا۔ 30,000 کا لشکر شمر کی قیادت میں آیا کربلا میں۔ جب چاروں طرف گھوڑے اور خیمے زینب نے دیکھے، کہا فضا ذرا میرے بھائی کو بلا دے، فضا ذرا میرے بھائی کو بلا دے۔ حسین آئے، جی بہن زینب کیا بات ہے؟ بھیا چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں، ہمارا کوئی نہیں رہا۔ جزاک اللہ بھیا ہمارا کوئی نہیں رہا، بھیا ہم کیا کریں، ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ سنیں گے جملہ؟ حسین کہتے ہیں زینب قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، قلم اور کاغذ منگایا گیا، بہن بیٹھ جاؤ،
عزیزانو مجھے ایک جملہ مصائب کا پڑھنا ہے بس، اسی پر پرسہ دے لو۔ زینب بہن بیٹھ گئی بھائی کے ساتھ زمین میں، حسین نے کاغذ لیا، قلم دستے مبارک میں تھاما، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ہے رجل الفقی حبیب ابن مظاہر کے نام، فرزند رسول حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی کی طرف سے خط لکھنا، مرد فقی کو خط لکھنا شروع کیا۔ زینب نے غور سے دیکھا، حسین ایک جملہ لکھتے ہیں، بھائی حبیب ہم عالم غربت میں گھر گئے، بڑے سکون سے پڑھوں گا، بہت سکون سے، اس لیے کہ مجھے ایک جملہ پڑھنا ہے، اور وہ جملہ ایسا ہے کہ گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے اگر سمجھ گئے اس جملے کو۔ بھائی حبیب ہم عالم غربت میں دشمنوں میں گھر گئے، چاروں طرف لشکر ہے، فاطمہ کا بیٹا قلیل تعداد میں لوگوں کو لے کر آیا ہوا ہے، بھائی اگر ہماری مدد کر سکتے ہو۔ زینب کی فرمائش پہ خط لکھا ہے دادارو، زینب کی فرمائش پر خط، دلوں کو تھام کے بیٹھو، میں جملہ کہنے والا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں کہوں گا، برداشت کر سکو تو کر لینا۔ بھائی ہم چاروں طرف سے گھر گئے، مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، یہ کہہ کر خط بند کیا، فقط والسلام تمہاری مدد کا طالب حسین، اللہ اکبر۔ اس کے بعد لکھا نوٹ میں یہ لکھا، حبیب اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حبیب اس بات کا خیال رکھنا، بس ہو گئی مجلس ختم، ہو گئے مسائل، اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ساتھ بطول کی باپردہ بیٹیاں ہیں۔ یہ جملہ لکھ کر زینب کو خط سنایا۔ شہزادی زینب کہتی ہے بھیا ایک جملہ میری طرف سے لکھ دو۔ بھائی حبیب کو بہن کیا لکھوں؟ بھائی یہ لکھ دو کہ تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ قاصد خط لے کر 4 محرم کو روانہ ہوا، تیزی سے کوفے پہنچا۔ حبیب بازار میں کھڑے خزان خرید رہے تھے، حسین کا خط دیا، پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا۔ کہا کہاں ہے میرا مولا؟ کہا کہاں ہے میرا مولا؟ کہا کربلا میں۔ کہا حسین کربلا میں؟ کہا حسین کربلا میں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جو کچھ ہوا خط میں لکھا ہوا ہے۔ حبیب نے خضاب کی پڑیا پھینکی، حسین کے خط کو آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے بوسہ دیا، خط کو چاک کیا، خط پڑھا، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، اپنی بیوی کو بلایا۔ سنے میری ماں بہنیں یہ جملہ، بہت دور دور سے آتی ہے مجلس سننے کے لیے۔ خدا تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ حبیب کی زوجہ پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ بہت پریشان ہو؟ 2 جملے دوستوں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ ہاں حبیب کہتے ہیں ہاں، زوجہ کے حوصلے کو آزمانے کے لیے حبیب نے ایک جملہ کہا، ہاں حسین کا خط آیا ہے۔ زوجہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا۔ کون حسین؟ فاطمہ کا بیٹا۔ کہا ہاں۔ کہا کربلا پہنچ گئے ہیں، دشمنوں میں گر گئے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، سوچ رہا ہوں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ تیرا کون دیکھنے والا ہوگا؟ ارادہ ہے اپنی تلوار بھیج دوں، اپنا گھوڑا بھیج دوں۔ عزادارو اتنا جملہ جو حبیب نے کہا نا، اب حبیب کے زانو پر ہاتھ مار کے زوجہ کہتی ہے لے یہ چوڑیاں پہن لے، ارے تجھے فاطمہ کا، ارے تجھے فاطمہ کا بیٹا بلائے، تجھے امام وقت آواز دے اور تجھے بیوی کا خیال آئے۔ حبیب کھڑے ہوئے، جوش شجاعت میں مرحبا کہا،
کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. اچھا خدا حافظ. غلام کو بلایا, گھوڑے پہ بیٹھے, تلوار میان میں رکھی, 80 برس کا حسین کا دوست. 80 برس کا حسین کا بوڑھا صحابی ایک مرتبہ بجلی کی طرح گھوڑے پر روانہ ہوا. کربلا پہنچا, سامنے سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اور گرد اٹھی. حسین خیمے سے باہر نکلے, عباس جلدی آؤ میرا دوست آ رہا ہے. عزیزانو بس یہ جملہ سن لو, میری آواز میں طاقت نہیں رہی, یہ جملہ سن لو. حسین آگے آئے, عباس سامنے آ گئے. جب حبیب کا گھوڑا نزدیک پہنچا, اس سے پہلے کہ حبیب گھوڑے سے اترے, فاطمہ کا بیٹا آگے بڑھا, آگے بڑھ کر حبیب کے گھوڑے کی لجام تھام لی. حبیب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ نہیں حبیب تو میرا محسن ہے, تو نے زینب کے دل کی بات پوری کر دی, تو میرا محسن ہے. حبیب کو بازو پکڑ کے عباس نے اتارا. حسین نے گلے سے لگایا کہ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, فضا کی آواز آئی, حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے, تجھے علی کی بیٹی. ماتم حسین